بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے موڈیول 6 کا 5واں سیشن کنٹینیو کریں گے. عباسی خلافت کی بات ہو رہی ہے. آج نومبر کی 13 تاریخ ہے، ربیع الثانی کی 1444 ہجری. آج کی تاریخ اس لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پچھلے سال 14 نومبر کو اپنی یہ کلاسیں شروع کی تھیں. تو سبحان اللہ، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. آج ہمیں ان کلاسوں کا پورا 1 سال ہو گیا، اور آئی ہوپ کہ جو چیزیں ہم نے ساتھ مل کے سیکھیں پڑھی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اثر جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اچھی باتیں پڑھیں اس پہ عمل کریں. اور اگر کوئی باتیں ہمیں مزید کیوریوسٹی کے لحاظ سے ہمیں اپنے دل کو منانے کے لیے اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر طلب علم پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ طلب کر کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. یہ جو کوشش ہے انشاءاللہ یہ بھی اسی سے وہی سلسلہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم لوگ مل کے اسلام کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں پہلے کریشن آف دا یونیورس سے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے پریزنٹ ٹائم تک. تو لاسٹ ٹائم ہم نے عباسی خلافت کے اوپر ڈسکشن ہوتے ہوئے پھر سب لوگوں کا کنسنسس یہ تھا کہ ہم 4 امام جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے سنی مسلمان میں، اہل سنت والجماعت میں، جو امام حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. تو سب لوگوں کا انٹرسٹ تھا، اور پلس میں نے بھی یہ سوچا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو یا تو زیادہ علم نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ ہم لوگ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جب ان 4 اماموں کو اور محدثین کو پڑھ لیں گے تو آئی ہوپ کہ ہمارے دل ہر کسی کے لیے نرم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم صرف اور صرف حق کی تلاش کے لیے علم حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ جو جب بھی ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق اور سچ ہے انشاءاللہ. اچھا جی، تو ہم لوگوں نے یہ عباسی حکومت کے بھی درمیان میں چل رہے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ یہ بہت سے جو اعراض گزرے ہیں، جس میں گولڈن ایج بھی آپ لے لیجئے، جس میں تب 4 ائمہ لے لیجئے، جس میں سیاہ ستہ کے جو احادیث کے لوگ ہیں وہ لے لیجئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی دور میں ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے چل کے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت سے دوسرے عقائد کے مسائل اور مسالک کے مسائل اور وہ سب بہت سے شروع ہوئے. یہ سلائیڈز میں اس لیے تھوڑا تیزی سے چل رہا ہوں کہ یہ سب سلائیڈز آپ لوگوں کے ساتھ میں لاسٹ ٹائم شیئر کر چکا ہوں. آپ لوگوں کے پاس یہ لسٹ اور چارٹ موجود ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 امام اور پھر سیاہ ستہ کے امام بخاری سے لے کے امام النسائی تک یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، تو ایک اندازہ ہو جائے گا. یہ چارٹ میں نے بنایا تھا تاکہ عباسی حکومت کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس امام کا دور کس خلیفہ، عباسی خلیفہ کے دور میں رہا ہے.
تاکہ کیونکہ کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں فار ایگزامپل امام مالک کی، جس میں منصور کا بھی ذکر ہے اور ہارون رشید کا بھی ذکر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی موجودگی تھی وہ تقریباً یہ شروع کے 1 2 3 4 5 خلفاء تک تھی، اسی طرح سے آگے. تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا تھا، ہم نے تھوڑا جنرلی یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اتباع سنت کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا، امام شافعی کا اور امام احمد کا قول کیا ہے. ہر کسی نے جو ہے وہ قرآن اور سنت کو فوقیت دی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے کی بات کو اگر وہ قرآن اور حدیث سے نزدیک ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور ہماری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں. تو سبحان اللہ، یہ سب چیزیں ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ اوریجنلی جو ہے وہ پیدا تو کوفہ میں ہوئے تھے، لیکن اوریجنلی وہ وہاں سے ان کا کہاں سے آئے تھے یہ امام عبد المالک کے زمانے میں، یہ افغانستان کی طرف سے آئے تھے، ایران اور پرشیا، افغانستان کی طرف سے. اور بھائی یہ ایران ہاں، کی طرف سے نا، ایران کی فارس. طرف سے آئے تھے. تو جزاک اللہ. تو یہ وہاں سے آئے تھے، اور اس کے بعد لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے تھے آ گئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کوفہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ وہاں سے آئے تھے. ٹھیک ہے. اس کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے کچھ بیسک باتیں پڑھ لی تھیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہوئی کہ لوگوں کو اسلامک لاز کے بارے میں بتایا جائے. جس طرح ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ فقہ جو ہے وہ بیسیکلی اسلامک جو لاز ہیں ان کو جاننا اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اماموں نے ہم کو سمجھے ریکمینڈ کیا، سجیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بارے میں ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں بالکل اینڈ کر رہے تھے. تو وہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی آنےسٹ تاجر تھے. جب بھی ان کے ساتھ کوئی سلسلہ ہوتا تھا کسٹمرز کا، تو وہ اس کو کوئی بھی فالٹ ہو تو اس کو بتا دیتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے کسی نوکر کو کہا کہ یہ اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے، بتا دینا. کسٹمر کو بتانا بھول گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے سارے کا سارا مال جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیا، اور انہوں نے اس کا کوئی پروفٹ نہیں کمایا. اسی طرح سے ان کی چیزیں چلتی رہتی تھیں. لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی نالج اور ان کی انٹیلیجنس کو. ایک دفعہ امام صاحب کو کہ عباسی خلیفہ نے اپنے پاس بلایا کہ تم یہ بتاؤ کہ and asked him that sometime caliph says something that is wrong. یعنی خلیفہ جب کبھی خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے بہت زیادہ لوگ اس کے کورٹ میں اس کی جو ہے حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو اچھے عہدے ملتے رہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر خلیفہ کوئی چیز غلط کہے تو کیا تم اس کو اسٹل کرو گے یا انکار کر دو گے؟ تو امام نے کہا کہ اگر if you that you do think caliph will give order for wrong thing، یعنی وہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے، یہ ان کی انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی خلیفہ غلط حکم دے تو تم اس کو کر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ کیا خلیفہ سے تم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، کہ وہ غلط چیز کا حکم کریں گے؟ تو وہ آنسر لیس ہو گیا. یہ امام ابو حنیفہ پرابیبلی تمام چاروں اماموں کے نزدیک اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے، بہت زیادہ حکمت والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فہم و فراست دی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث کو جس طرح سے قرآن کو جس طرح سے سمجھا اور پھر حدیث کو انٹرپریٹ کر کے ہمارے لیے ہمارے مسائل آسان کیے، تو وہ ایک زندہ جاوید مثال ہے. امام صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا پیسہ کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں. امام صاحب نے اس سے کہا کہ میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا پلیز مجھے کوئی طریقہ بتائیں. تو امام نے کہا اچھا جاؤ تم نماز شروع کر دو. تو اس نے نماز شروع کی. نماز شروع کرنے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو خیالات آتے ہیں دنیا کے اور اس کے، تو اس کو نماز کے دوران وہ پیسہ یاد آ گیا کہ میں نے کہاں رکھا تھا. سبحان اللہ، اس طرح کی سٹوریز اور مثالیں ہیں جن کو پڑھ کے ہمیں کچھ اندازے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو ایک کاؤنسل بنائی ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بس ایک فتویٰ جاری کر دیتے تھے. وہ باقاعدہ اس کاؤنسل میں وہ پورا ڈسکس ہوتا تھا، ساری چیزیں سب لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ اوپنلی ڈسکشن کے بعد کوئی فتویٰ دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا جو کام ہے وہ کوفہ، ایجپٹ، عراق، بخارا، پرشیا، بلخ اور اب ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ان کا کام.
ان کی جو فقہ الاکبر کتاب ہے، ان کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اسے کمپلیٹ کی، اور بعد میں اس کے اندر جو بھی کمی بیشی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی تھی. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس اور فالوورس تھے، وہ انہوں نے اس میں اگر انہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو بعد کے آنے والی چیزوں کے لحاظ سے کچھ ڈفرینٹ تھی، تو وہ انہوں نے اس کو صحیح کر دی. اچھا، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ he died in prison and some gave him poison. تو ان کو یہ بھی آپ مشہور ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کے جب منصور نے بیت الحکمہ بنایا، اور بیت الحکمہ بغداد کو اس نے اس کی داغ بیل ڈالی اس شہر کی، تو امام ابو حنیفہ کو اس نے چیف جسٹس کے لیے آفر کی. تو امام ابو حنیفہ کو پتا تھا کہ یہ اس طرح سے چیزیں وہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور پھر جیل ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ سمجھیں ایک ریویو تھا. ہم نے کافی تفصیل سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کل لاسٹ ویک پڑھا تھا. اچھا، اب جو دوسرے امام ہیں وہ ہیں امام مالک بن انس. ان کی پیدائش ہے 706 کی، اور 792 میں ان کا انتقال ہوا ہے بمطابق 93 ہجری. یعنی ابھی ہجرت کے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور امام مالک تقریباً 13 سال چھوٹے تھے امام ابو حنیفہ سے. ان کے ان لائک امام ابو حنیفہ، امام مالک جو تھے یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور یہ مدینہ منورہ سے اتنا زیادہ اٹیچ تھے کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور ایک حج اس لیے کیا کہ یہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے صرف ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، آپ بتائیے بہت قریب ہے، لیکن سبحان اللہ ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، اور ان کی عقیدت، اور پھر علم حاصل کرنے کی خواہش اور جذبات نے انہیں مدینہ منورہ میں ہی رکھا. اور اسی وجہ سے جو ان کا فقہ بعد میں مشہور ہوا، وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور پھر اقوال صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے اوپر بیس ہوا. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ آن دی ادر ہینڈ، کیونکہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ آپ جتنا زیادہ ٹریول کریں گے، جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں گے، مختص خاص طور سے صحابہ کرام سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے، اتنا زیادہ آپ کا علم بڑھے گا. تو انہوں نے 50 حج کیے تھے، امام ابو حنیفہ نے 50 حج کیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب انہوں نے اپنے دیکھ لیا کہ جتنے مدینہ منورہ میں رہ کے انہوں نے جو کام کیا وہ بھی ایک عظیم الشان کام تھا. ان کی جو فیملی تھی وہ یمن سے آئی تھی، اور دین وہ مدینہ منورہ مائگریٹ کر گئی تھی. پھر ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہی ہوئی تھی. ایک ٹرائب تھا، اس کا نام تھا زاوا، اور وہ کپڑے کی وہ کرتے تھے، کپڑے کی ٹریڈ کرتے تھے. ان کے والد کا نام مالک بن ابو عامر تھا، اور وہ تابعی تھے. اور ان کے وہ کن کے بیٹے تھے؟ ابو عامر ہوا صحابی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹوک پارٹ ان آل غزوات ایکسپٹ بدر. تو آپ یہ چین دیکھتے رہیے کہ یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، ان کا تعلق کتنا کلوزلی صحابہ سے یا تابعی سے ہو گیا. صحابہ سے تو نہیں ہے، یہ یار خود تابعی تھے، لیکن یہ کہ کس طرح سے ان تابعین سے ان کا تعلق تھا جو امیجیٹلی صحابہ تھے. اور پھر صحابہ بھی کون سے تھے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح کے صحابہ تھے. تو مالک بن ابو عامر had 4 sons and oldest of them was امام مالک بن انس. امام مالک جو ہیں وہ سب سے بڑے بیٹے تھے. باقی جتنے بیٹے تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے اسلام کے اسکالر بنے بعد میں. ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی وہ بہت لمبے تھے، بہت بہترین پرسنالٹی تھی، کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی. بچپن میں وہ ایک سنگر بننا چاہتے تھے، اور ان کو کبوتر پالنے کا اور ان کو اڑانے کا بہت زیادہ شوق تھا. اور تو اس طرح کی ان کی بچپن کی وہ تھی. ایک دن وہ ڈنر ٹیبل کے اوپر اپنے والد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو والد صاحب نے کوئی سوال پوچھا. ان کے بھائیوں نے صحیح صحیح جواب دے دیا، اور ان کے پاس وہ جواب نہیں تھا. تو ان کے والد امام مالک سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کو ایک سیریس لیکچر سنایا، جس سے یہ بہت ڈپریس تھے. تو انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا، اور پھر والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارا جس طرح کے سوالات والد صاحب پوچھ رہے تھے اس میں تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے، تو تم اللہ کے دین کو اسٹڈی کرنا کیوں نہیں شروع کرتے، اس میں تم آگے بڑھو. اور پھر اس دن جو ہے امام مالک کی والدہ نے ان کو تیار کیا، اور ایک اسکالر تھے بہت بڑے، ربیعہ، جو ربیعہ رائے کے نام سے بھی مشہور ہوئے، ان کے پاس لے گئی. اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. ربیعہ رائے بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان کے پاس دوسرے اسکالرس فقہا
ان کے اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس سیکھنے کا بہت بڑا موقع تھا امام مالک کے لیے، اور وہ تھے بھی مسجد نبوی میں۔ اچھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے 13 سال چھوٹے تھے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ منورہ کے لڑکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہی ریپلائڈ مالک ول گین ہائی اسٹیٹس اینڈ پوزیشن، یعنی کہ انہوں نے ان کے اندر دیکھ لیا تھا کہ جو ان کا جذبہ تھا سیکھنے کا اور سیدھی راہ پہ چلنے کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی سو نالج اسکیٹرڈ ان مدینہ اینڈ مالک ول کلیکٹ دم، کہ میں نے علم کو جو ہے بکھرا ہوا دیکھا ہے مدینہ منورہ میں، اور مالک جو اس سے مراد بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ احادیث اور اقوال صحابہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ کلیکٹ ہو کے نہیں ہے تو امام مالک وہ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ساری پریڈکشن ہے بڑے بڑے بزرگوں کی اور فقہا کی۔ ایک اور اسکالر تھے نافع مدنی، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ نافع مدنی واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ سلیف آف عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر جو تھے وہ تو صحابی تھے، اور عبداللہ بن عمر کے سلیب کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہر وقت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ بھی بہت بڑے اسکالر تھے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے علاوہ ان کے ایک تھرڈ ٹیچر تھے عبد الرحمن بن حرمس۔ امام مالک کو امام دار الحجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مدینہ منورہ کا مطلب ہے دار الحجرہ، اور پھر وہ ان کو امام دار الحجرہ بھی کہا جاتا تھا، ان کا ایک ٹائٹل ہے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی باروب تھی، بہت ہی سیریس تھی لیکن باروب تھی، اور وہ جو ہیں اپنے جب حدیث بیان کرتے تھے تو وہ اس کو بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ خیال سے، عزت سے، بہت ہی تیار ہو کے، تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ 100 امامات تھے، اور وہ 100 سے زیادہ امامات تھے، اور وہ جب بھی کوئی نئی حدیث بیان کرنے جا رہے ہوتے تو ایک نیا امامہ پہن کے آتے تھے، اور اپنے آپ کو عطر لگا کے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے علاوہ دیکھنے کے طور پہ بھی کہ تاکہ نظر آئے لوگوں کو بھی کہ کتنی عزت ہے، اور وہ واقعی حدیث کے معاملات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا زیادہ عزت کرتے تھے کہ وہ کسی سے کوئی ایسی چیز برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی میموری جو ہے وہ ایکسیپشنلی گڈ تھی، اور اسی وجہ سے اگر حدیث کی چین میں جو گولڈن چین آف حدیث جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں بیسیکلی جو چین ہے جو جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن انس، امام مالک بن انس، پھر ان کے جو استاد تھے نافع، پھر نافع سے عبداللہ بن عمر، اور پھر ڈائریکٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو یہ چار لوگ ہیں کہ مالک نے سنا نافع سے، نافع نے سنا عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو اگر آپ لوگ حدیث کا علم پڑھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی نیریشن جو ہے کوئی، وہ جتنی اس کی چین کم سے کم ہو اور گولڈن ہو، یعنی سارے اوتھینٹک ہوں، سارے اس کے اندر پیورلی اوتھینٹک لوگ ہوں، تو اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ تو امام مالک جو ہیں ان کی حدیث کو گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ لیس نیریٹرز بیسٹ چین، اینڈ وین دے آر اسٹرانگ نیریٹرز دین اٹس کالڈ گولڈن چین۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث کے معاملے میں بعض اوقات جب مسئلہ آگے نکلتا ہے، اوتھینٹک حدیث، ضعیف حدیث اور حدیث کی جو اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کسی دن تفصیل سے ذکر کروں گا۔ ان کا ایک اور ٹیچر تھے ابو داؤد عبد الرحمن ابن حرمز، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ان لا تھے، تو انہوں نے ان سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ امام مالک کی میموری جو ہے وہ ایکسیپشنلی گڈ تھی۔ ایک دن وہ امام زہری کے پاس گئے عید کے اوپر، تو عید کے اوپر اب یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا ہوتا ہے، لوگ ان کو یعنی انہوں نے بلایا تھا امام زہری نے کہ بھئی آ کے عید منائے، کھائیں پیئیں، تو امام صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کھانے کو آفر کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ چھوڑ دیں، بس مجھے کچھ حدیث سنا دیں۔ تو امام نے انہیں 17 حدیث سنائی، امام مالک نے اسے ریپیٹ کر دیا ایز اٹ از، جس طرح انہوں نے بولا، جس طرح کہا، جس طرح رکے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو تمہاری نالج بہت اچھی ہے، تو انہوں نے پھر ان کو مزید 40 احادیث سنائی، اس کو بھی انہوں نے ایز اٹ از ریپیٹ کر دیا، یعنی ان کی میموری فوٹوگرافک میموری تھی۔ تو امام زہری جو تھے وہ اتنا متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا مالک یو آر دا ٹریجر آف نالج، تم ایک علم کا خزانہ ہو۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تمام چاروں امام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت، اتنا علم، اتنی میموری دی تھی، اور اتنی سنسیئرٹی دی تھی کہ اللہ ان سے یہ کام لے رہے ہیں۔ تو ہمارے دل ان تمام اماموں سے اور بڑے محدثین سے ہمارے دل نرم ہونے چاہیے۔
ہمارے نئے دور کے لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے دلوں کو ہمارے علماء سے اور ہمارے اماموں سے اور جو نالج والے لوگ ہیں ان سے اس طرح سے ہٹایا ہے کہ بس ایک اسپیسیفک لائن کے اوپر چل کے انہوں نے باقی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. ان کے تقریباً 70 علماء تھے، جنہوں نے ان بڑے علماء جنہوں نے ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دیتی تھی جب یہ صرف 17 سال کے تھے. ایون ان کے جو ٹیچرز تھے، جب یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسا مقام دے دیا تو ان کے اپنے ٹیچر آ کے ان کے ہاں درس اٹینڈ کیا کرتے تھے. اور ایک درس وہ ریاض الجنہ، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، وہ جو ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جو ایک خاص جگہ ہے دو پلرز کے درمیان، اس کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے. اور دوسرا وہ اپنے گھر میں دیتے تھے. جب امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہوتے تھے تو حدیث کی عزت کی خاطر وہ کسی کو کوشچن نہیں کرنے دیتے تھے انٹل کہ درس واز کمپلیٹ. کیونکہ اگر بیچ میں روکا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیچ میں چل رہی ہے اور اسے روک دیا گیا، کسی نے سوال کر لیا، تو ان کے خیال میں یہ ایک ان کی یعنی کہ عزت کا اور وقار پورا ہم نبھا نہیں رہے تھے. اور امام ابو حنیفہ کا یہ تھا کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے یا ڈسکس ہوتی تھی تو وہ تقریباً 40 لوگ یا زیادہ اس وقت ہر وقت کوئی نہ کوئی الاؤڈ ہوتا تھا اسپیک کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈفرینٹ حکمت دی تھی، بجائے اس کے کہ اب ہم اس میں یہ سوچنے لگے کہ نہیں وہ بہتر تھے یا یہ کم تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکمت دی تھی کہ بھئی حدیث اگر کوئی اور جاننے والا موجود ہے اس کاؤنسل میں تو وہ بھی اپنا ذکر کر دے تاکہ ہم وہی چیز بیان کریں جو حق ہے. سبحان اللہ. یہ چیز، ان چیزوں کے لیے ہمیں اپنے دل کو روشن کرنا ہے اور اپنے دل کو کھولنا ہے تاکہ ہم اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کو جو چاہنے والے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، رادہ دین کہ ہم اپنی انا کی خاطر کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. تو یہ ہمیں میسیجز یہاں سے بہت اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. And this is the different wisdom of different scholars. اچھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف ویلڈ کوشچنس کا آنسر کرتے تھے امام مالک. اور اگر کوئی غلط سوال کرتا تھا تو بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے. اور بلکہ جو یہ ہوتا ہے نا سوال برائے سوال، یا خاص طور سے آج کل میں ہوتا ہے کہ لوگ یعنی کہ نالج حاصل کرنے کے لیے بیچ میں ٹوکتے نہیں، بلکہ وہ ان کو کوئی اس میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں ڈسکشن ایسی ہوگی کہ جس سے تھوڑا سا ماحول اچھا ہوگا. لیکن وہ اس چیز میں بہت ناراض ہو جاتے تھے. کوئی اگر غلط سوال کرتا تھا تو اس کو ڈانٹ بھی دیتے تھے اور بلکہ اپنے درس سے بھی باہر نکال دیتے تھے. ایون یہ ہے کہ امام مالک چونکہ صرف 13 سال چھوٹے تھے امام ابو حنیفہ سے، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کا درس اٹینڈ کیا ہے جب وہ مدینہ منورہ میں دے رہے تھے. ایک دفعہ کوئی امام مالک کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ واٹ ڈز مستوی مین، یعنی اللہ از مستوی. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ از مستوی. تو امام مالک said we believe he is mustawi but we have full iman on it and we should not ask questions like this. Then he asked him to get out of the room. یعنی کہ یہ اس طرح کے لوگ آ کے امام کو، یا ان کو پتہ چل گیا تھا امام اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ نے ان کو حکمت دی ہوئی تھی کہ وہ اللہ مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کرسی کے اوپر ہے. تو لوگ اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ کیا اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ اللہ کے پاس کرسی ہے، یا کیا سلسلہ ہے. تو یہ بیسیکلی سوالات اس لیے ہوتے تھے کہ تاکہ ان دوسرے لوگوں کو چکرانے کے لیے اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں واہ واہ کریں اور سوچیں کہ ارے بھائی کیا زبردست سوال کر دیا. تو ان چیزوں کو وہ سختی سے منع کرتے تھے. اور اس واقعے میں انہوں نے باقاعدہ اس شخص کو اپنے روم سے، اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی اللہ کی شان کے لائق ہے وہ چیز ہے. تو ہمیں جو پتا ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث سے مل گیا، یا ہمیں صحابہ کرام نے کسی چیز کو ایکسپلین کر دیا، یا ہمیں کوئی اس کی حدیث ایسی مل گئی تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی ایسی چیز جو اللہ کی صفات کے متعلق ہے، اللہ کی ذات کے متعلق ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی اللہ کی شان کے لائق ہے وہی ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ پھر بہت سے مسائل شروع ہوئے تھے جس میں کچھ فتنے تھے جن کو پھر بعض لوگوں نے عقائد کے مسائل کو ابھارا تھا. اور اس میں یہاں تک ذکر شروع ہو گیا تھا کہ اگر قرآن میں یہ مینشن ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا پنڈلی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اللہ کے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ تو انسانی جسم سے ریفرنس دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیز بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے.
کوئی بھی حدیث بتانے سے پہلے وہ باوضو رہتے تھے. ایک دفعہ ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا تھا، وہ جب وہ درس حدیث کا درس دے رہے تھے. تو اگین وہ اتنے زیادہ عزت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور مدینہ کی، کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی. اور آپ سوچیں بچھو جو ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے، تو اس کا جو ڈسنا جو ہے وہ بہت ہی سیریس زخم بھی بنا دیتا ہے اور تکلیف بے انتہا ہوتی ہے. سانپ اور بچھو سب کے مقابلے میں بچھو کا جو ڈسنا جو ڈنک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، لیکن ان کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا، لیکن وہ kept going and he finished the درس of حدیث. اس طرح کے امام مالک کے بہت سی سٹوریز ہیں. I just want to make sure کہ انشاءاللہ ہم آج وقت بھی اب تقریباً ہو رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر امام شافعی کے بارے میں شروع کر سکیں، نہیں تو اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. ہارون رشید کے ٹائم میں ہارون رشید آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو حدیث کا علم سکھا دیں. تو ہارون رشید نے ہارون رشید نے پہلے کہا کہ میرے گھر آ کے سکھا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، حدیث سیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو سیکھنا ہے وہ میرے پاس آ کے سیکھے. تو پھر ان کے پاس گئے. اب ظاہر بات ہے وہ ایک خلیفہ کے بیٹے تھے، ان کو کوئی پروٹوکول وغیرہ اس طرح کا نہیں ملا. وہ جا کے امام کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو کہ ان کو کچھ حدیث بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، جب میں حدیث بتانا شروع کروں گا تو تم بھی سن لینا. ہارون نے انکوائر کیا اس بات میں، اس کے بچوں نے جا کے انہیں بتایا. تو ہارون کیونکہ ایک دیندار آدمی تھے ہارون رشید بھی، تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور امام سے کچھ نہیں کہا. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ جب آتے تھے تو امام مالک کے پاس، تو امام مالک جو ہیں کوئی اچھا سا صاف ستھرا کپڑا بچھا دیتے تھے اس طرح سے جیسے اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ سے بہت کچھ سیکھا تھا اور ان کے شاگردوں سے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ پڑھا رہے تھے، تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ، جو اندلس سے آیا تھا یعنی اسپین سے، اور ان کے پاس بیٹھا سن رہا تھا. اور بھی دوسرے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بعض اوقات لوگ ہاتھی لے آتے تھے اور اس کے گرد بچے بھاگتے تھے، ان کو بٹھا کے سیر کرواتے تھے. تو جیسے ہی وہ ہاتھی کی آواز آئی اور ہاتھی کے پیچھے بچوں کی آواز آئی تو سارے بچے اٹھ کے بھاگ گئے. تو امام صاحب مسکرائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یحییٰ بن یحییٰ جو ہیں وہ بیٹھے رہے. تو انہوں نے امام مالک بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عاقل آف اہل اندلس کا لقب دیا انہیں، کہ جو ہے ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ امپورٹنس کس چیز کی ہے، انٹرٹینمنٹ کی امپورٹنس ہے. اور چونکہ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے حدیث سننا جو ہے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، تو وہ چونکہ اندلس سے سفر کر کے آئے تھے. تو یہ سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا. عباسی خلافت کے دوران some scholars started taking bath with force، تو یعنی فورس سے بیعت لیتے تھے جس وقت عباسی خلافت. یہ ہم نے بنو امیہ میں بھی دیکھا، بنو عباس میں بھی دیکھا کہ جب وہ خلیفہ بنے اور لوگوں نے انکار کیا تو لوگ ان کو مارتے تھے اور ان سے زبردستی بیعت لیتے تھے. تو امام مالک کے پاس لوگ آئے بیسیکلی فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا بائی فورس بیعت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو گورنر جو تھا وہاں، اس نے ان کو 70 کوڑے مارے اس بات پہ، اور یہاں تک ہو گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، شولڈر سے اتر گئے اور وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. اللہ عالم. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امام مالک میں جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، شاید اس کا یہی ریزن تھا، یہ تعویل دیتے ہیں، لیکن اللہ عالم. پھر منصور کو جب پتہ چلا تو اس نے امام سے معافی مانگی اور اس نے گورنر کو پنشمنٹ دی، اور پھر اس نے کہا کہ آپ بھی اس کو معاف کر دیں. تو امام نے کہا کہ میں تو آلریڈی اسے معاف کر چکا ہوں. تو ایک اور فتنہ اس زمانے میں چلا تھا فورسفل ڈیورس کا. اس زمانے میں جبری طلاق جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ چلا تھا جس میں ایک لحاظ سے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کوئی زبردستی بھی طلاق دے، یعنی کہ کسی کے کہنے پہ یا موت کے ڈر سے یا کسی وجہ سے کوئی اس کو فورس کرے اور وہ طلاق دیتے، تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی. اب اس کے اوپر جو جو چونکہ خلیفہ وغیرہ تھے یا ان کے تھے، وہ لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے طلاق ہو جاتی تھی. تو اس بات کے اوپر کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا، ان کو ایک ڈونکی پہ بٹھا کے پورے مدینہ منورہ میں ان کو پھرایا، اور اس طرح کے جیسے یہ کوئی غلط آدمی ہے اور دین کے خلاف بات کرتے ہیں. سو
اور انہوں نے کہا بٹ ہی kept saying, امام مالک کہتے رہے that anyone who knows that I am Malik should know that I do not agree with this forceful fatwa. یعنی کہ اس تکلیف کے باوجود وہ دین کے معاملات میں اور فتوے اور فقہ کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر کہیں میں پریشان ہو جاؤں اپنی تکلیف کی خاطر میں اگر یہ کہہ دوں ہاں ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو تو یہ ایک پورا آنے والے وقتوں کے لیے ایک غلط مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے برداشت کیا. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کو جیسے اہل الرائے کہتے ہیں کیونکہ وہ اجتہاد کے اوپر زیادہ بلیو کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو حالات ہیں اس کے مطابق حدیث قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے ڈائریکٹ تو پھر ان کو حالات کے مطابق اور پھر دوسری کوئی ایسی حدیث جو اس سے متماثل ہو جو اس سے ملتی جلتی ہے تو اس کی بیس پہ ہم دے سکتے ہیں. امام مالک نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث جو ہے اگر اس سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ کے جو صحابہ ہیں ان کے اقوال صحابہ سے لیں گے. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہوں گے. ان کے اعمال اور اقوال ان کے ایکشنز اور ان کی سینگز وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اجتہاد کے. اور پھر فائنلی اگر کچھ بھی نہیں ملا تو پھر بادل ناخواستہ ہم اجتہاد کی طرف جائیں گے. اسی وجہ سے بعض لوگ امام مالک کے جو ماننے والے ہیں ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. اچھا قیاس اور اتحاد میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے بعد تھا. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. زیادہ تر مالکی کہاں پہ رہتے ہیں؟ آپ سمجھ لیجئے کہ نارتھ افریقہ میں موراکو، موریتانیہ، تیونیسیا، الجزائر، لیبیا، یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں. حجاز میں جو ہے کچھ مالکی ہیں لیکن زیادہ تر حنبلی ہیں. یعنی حجاز مینز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. امام مالک نے تقریباً 12 کتابیں لکھی. جب وہ ہر کتاب لکھ لیتے تھے تو اپنے 70 اسکالرس کو دکھاتے تھے، ان سے اپروول لیتے تھے اس سے پہلے کہ اس کو فائنلائز کریں. تو یعنی کہ ان کی احتیاط کا عالم یہ تھا. انہوں نے تقریباً 1 لاکھ حدیثیں لکھی جس میں سے 10,000 شارٹ لسٹ کی اور پھر فائنل ورژن جو ان کا موطا مالک ہے وہ تقریباً 1,720 حدیث انہوں نے فائنلائز کی تھی. جب وہ موطا لکھ رہے تھے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں اور دوسرے بہت سے لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ بھی لکھ رہے ہیں دوسرے بھی لکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کس کی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح موطا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ whoever writes for Allah will remain and everything will go away. سبحان اللہ، ان کی سینگ تھی. لیکن آج تک آپ آج کے دور میں دیکھیں جتنی دوسری موطاز لکھی گئی اس زمانے میں یا آنے والے وقتوں میں سب ختم ہو گئے، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن امام مالک کی جو موطا مالک ہے وہ آج بھی حدیث کے ایک بہت بڑے ریفرنس کے لحاظ سے یوز ہوتی ہے. امام مالک کہا کرتے تھے کہ واٹ ایور گڈ آئی ڈیڈ ان پبلک از ناٹ کنسیڈرڈ گڈ بائی می. اگر میں پبلک میں کوئی اچھی چیز کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، لوگوں کو جو ہے کچھ اپنی اپنے اچھے کیریکٹر کو دکھا رہا ہوں تو یہ میرے نظر میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھی چیز وہ ہے جو میں اکیلے میں کرتا ہوں کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایک دفعہ منصور نے کیلف منصور خلیفہ منصور نے کہ آپ نے جو موطا لکھی ہے وہ اس سے بہت متاثر تھا. اس نے کہا کہ میں اس کو پورا عام کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ لوگ پوری دنیا کے لوگ اس سے فتویٰ حاصل کر سکیں. امام نے کہا پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، اس طرح نہیں کرو کیونکہ بہت سے دوسرے صحابہ بھی ہیں جو دوسرے ایریاز میں گئے اور انہوں نے وہاں کے فقیہ ہیں، وہ وہاں کے حالات، وہاں کے جو رسم و رواج، وہاں کے عرف کے لحاظ سے جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے فتویٰ. تو اس ادر وائز فتنہ کریٹ ہو جائے گا. تو اب یہ سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے. میں نے وہ خاص چیزیں آپ لوگوں سے مینشن کر رہا ہوں کہ جس سے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن مل رہا ہے کہ ایون کے اماموں نے کس طرح سے ایک دوسرے اماموں کو سپورٹ کیا، قرآن اور حدیث کو اس سے اوپر رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح امام ابو حنیفہ کی اہل الرائے تھے کہ بھائی جہاں کے لوگ ہوں، اب پرشیا کے لوگ اور فار ایسٹ کے لوگ وہاں پہ رہن سہن کیسا ہے، وہاں کے مطابق اگر قرآن اور حدیث میں کوئی ڈائریکٹ بات نہیں مل رہی تو وہاں کے مطابق، وہاں کے کلچر کے مطابق چیزوں کو سمجھنا اور پھر اجتہاد کرنا، قیاس کرنا، یہ دینی سلسلہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پروموٹ کیا تھا. اور ہمیں اس وجہ سے یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے تاکہ آج کے دور میں جہاں ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فتوے آن ڈیمانڈ مل جاتے ہیں، فتوے کی ڈرائیو تھرو آج کل بنی ہوئی ہے کہ آپ جائیں کوئی بھی فتویٰ لے لیں.
سبحان اللہ. تو کس کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے پتہ کریں کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے اور کس کی نسبت کس سے ہے اور کہاں سے یہ فتویٰ آیا ہے. اور کیونکہ یہ سارے فتاوی ہیں جن کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ان تمام کے ملنے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہیں آج کی دنیا میں کہ جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں لوگوں میں، کیونکہ قرآن، حدیث، صحابہ، اقوال صحابہ، تمام ائمہ کرام، اس کے باوجود کوئی اس سائنٹیفک ورلڈ میں، اس ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں بعض ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جس کے اوپر پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو آج کے علماء ہیں، جو آج کے فقیہ ہیں، جو آج کے مفتی ہیں، ہم لوگوں کو ان کو اپروچ کرنا چاہیے اور یہ میک شیور کر لینا چاہیے کہ ان کا سلسلہ صحیح ہے تاکہ ہم صحیح چیز پہ چلیں انشاءاللہ. تو اسی طرح سے اور بھی ہیں انشاءاللہ میری سلائیڈز میں ہیں. آج وقت تھوڑا سا ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا تیزی سے چلتا ہوں. اب فار ایگزامپل اتنے وہ کیئرفل تھے کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عمرو بن دینار سے کوئی حدیث کیوں نہیں کوٹ کی، کوئی نیریٹ کیوں نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے حدیث کا نوٹ لے رہا تھا، یعنی کہ حدیث کی عزت اس کے اندر اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، کہ بہت مجمع تھا تو وہ کھڑے ہو کے نوٹ لے رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی حدیث کو کوٹ ہی نہیں کیا. Imam Malik himself once said, very few of my teachers who did not come to ask fatwa from me. یعنی ان کے جتنے ٹیچرز تھے، جب امام مالک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا تو ان کے اپنے ٹیچرز جو ہیں وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے امام مالک کے پاس آیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ بہت رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں روں گا تو اور کون روئے گا. آئی وش کہ ہر فتوے، ہر قیاس کے بدلے مجھے ایک کوڑا لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نے کوئی حدیث کیوں نہیں تلاش کی، کنفرم کی، یعنی کہ ان کو قیاس کرنا پڑا. یعنی وہ قیاس اور اجتہاد سے اتنا بھاگتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی حدیث، کوئی اوتھینٹک چیز انہیں مل جائے تاکہ انہیں قیاس کرنا نہ پڑے. اور انتقال کے وقت وہ رو رہے تھے کہ مجھے جن جن چیزوں میں قیاس کرنا پڑا، مجھے آئی شوڈ ہیو گیون اے لیش، ایک کوڑا لگنا چاہیے تھا. ان کی عمر 81 برس تھی جب ان کا انتقال ہوا. ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، اور ان کا جو ہے انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. تو ان کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، بائی دا سائڈ آف ابراہیم سن آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، انہی قبر کے پاس جنت البقیع میں امام مالک کی قبر ہے. اور یہ ایک تصویر بھی مجھے انٹرنیٹ پہ ملی، اور چونکہ ہم لوگ اسے وزٹ کر چکے ہیں تو سبحان اللہ، یہ بھی آپ کو وہاں کی قبروں کا انداز بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام لیٹے ہوئے ہیں، لیکن قبروں کی سادگی کا کیا حال ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق دے، اور اپنے اپنے بزرگوں سے اور اپنے علم کے جو خزانے تھے ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شوق دے ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. اچھا، میرے خیال میں اب امام شافعی کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. آپ ہی لوگوں کے مشورے سے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں یہ اماموں کے سلسلے میں، اور میرے خیال میں اٹس ویری گڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں ان امام کے بارے میں پتہ ہو، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی عزت جاگے، اور ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہم انڈیا پاکستان سے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کو بس یہ سمجھیں کہ وہی صحیح ہے اور باقی لوگ غلط ہیں. تو ہمارے دلوں میں وسعت، ہماری دلی وسعت پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. جس شخص کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، جس شخص کے پاس زیادہ سنسیئرٹی ہوتی ہے، جس شخص کے پاس طلب علم کی ایک جد و جہد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا آسان کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے انشاءاللہ. تو ہم اگلی دفعہ پھر باقی 2 امام کا ذکر کریں گے، اور پھر سیاہ ستہ جو حدیث کی بک ہے ان کا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.